प्यासो प्यास बुझ जाएगी, आवाज नहीं आ रही शायद। प्यासो प्यास बुझ जाएगी। प्यासो प्यास बुझ जाएगी, प्यासो प्यास बुझ जाएगी। जिंदगी का पानी सुना सुनी, जिंदगी का पानी सुना सुनी, रोया बंदा सुना सुनी, रोया बंदा सुना सुनी। मेरी जिंदगानी का ये, मेरी जिंदगानी सुना सुनी, मेरी जिंदगानी सुना सुनी, रोया बंदा सुना सुनी, रोया बंदा सुना सुनी, रोया बंदा सुना। अपने हाथ को ऊपर उठा ली गई खाली। आसमानी बाप आज रात हम तेरे सामने आते हैं और तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे हुजूर झुकते हैं। तुझे ऐसा और कोई ना था, ना है, ना कोई हो सकता है। आज हम अपने आप को तेरे हुजूर पेश करते हैं। आज ये लोग बाप मुझे नहीं बल्कि तुझे सुनने आए हैं। इनसे बोल बन की जिंदगियों के अंदर अपने जलाल को आज जाहिर कर, तेरे बेटे यीशु के नाम में आमीन। आप एक जगह पे बैठ सकते हैं। आज जहाँ से मैं कलाम प्रीच करना चाहता हूँ वो है डैनियल नबी की किताब में से। डैनियल एक ऐसा नबी जिसके नाम का मतलब है लॉर्ड इज माई जज, खुदा मेरा मुंसिफ है। एक ऐसा शख्स जो गुलामी में था, एक ऐसा शख्स जो असीर बना के उस मुल्क में रह रहा था, एक ऐसा शख्स जिसके जिंदगी के अंदर उसके मुल्क में हमला होता है और लोग उसको गुलाम बना के ले आते हैं। एक ऐसा शख्स जो प्रोफेटिक रेलम के अंदर बाइबल की जो किताबें उनके अंदर बोला था 4 बड़े नबियों की किताबें, उनमें जो 4 बड़े नबी उनमें से डैनियल की किताब को भी बोला जाता है। डैनियल की किताब उन 4 नबियों में आखिरी बड़ी किताब है। यशायाह की है, यिर्मयाह, हिजकिय्याह और डैनियल की किताब है। दानियल एक ऐसा इंसान था जिसने बादशाह को बहुत करीब से देखा। जब डैनियल की किताब की बात करते तो बाइबल मुकद्दस के अंदर तो आप लोग रेवलेशन की बुक को उसके अंदर देख सकते हो। डैनियल की किताब ओल्ड टेस्टामेंट की मुकाशफे की किताब को बोला जाता है। इसी तरह डैनियल की किताब को अगर पढ़ो तो उसके अंदर लफ्ज बादशाह, जो इंग्लिश या जो स्पेनिश ट्रांसलेशन ऑफिशियल स्पेनिश की मोस्ट ऑथेंटिसाइड जो ट्रांसलेशन है स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर वो है रेना वलेरा के नाम से। उसके अंदर लफ्ज 55 दफा रेनो लफ्ज आया जिसको बादशाह का लफ्ज बोला जाता है। और बाइबल की कोई किताब नहीं जिसमें इतनी दफा लफ्ज बादशाह का लिखा जाए। तो डैनियल ने बादशाह के मतलब बहुत सी बातें की, बादशाह को जाना, कई हजार साल आगे वो देखने के इख्तियार रखता था। डैनियल अपने दौर में एक ऐसा नबी था, एक ऐसा खादम था जो कि एक ऐसे डिमेंशन में मूव हुआ जो कि कई हजार साल आगे देख के गया। उसने बताया क्या होगा, किस तरह होगा और किस तरह होगा। मगर वही डैनियल अपनी जो जिंदगी की उसकी शुरुआत है वो बड़ी जबरदस्त है। गुलामी में है, असीरी में है, और वो खाने नहीं खाता जो दुनिया खाती है, वो चीजें नहीं लेता जो दूसरे लोग वहां पे ले रहे होते हैं। बेशक उसको वो खाने मिल रहे होते हैं जो बादशाह के लिए होते हैं। बादशाह कहता है मैं इनको तुम लोग खाना दो, मैं इनकी खूबसूरती देखना चाहूंगा सब कुछ। डैनियल को कहता है कि मुझे ये खाने दो और तुम्हारे चेहरे की रंगत चंद दिन बाद देखना। और वो एक वक्त आता है कि नबूकदनेस्सर बादशाह को ख्वाब आता है। क्या आता है? मुझे क्या आता है? और जब उसको ख्वाब आता है और सुबह उठता है तो अपने तस्वीरों से, फालगिरों से, नजूमियों से, जो भी बादशाह के लिए वजीर जो सब खड़े होते थे उनको बुलाता है और वो कहते हैं हम इसकी ताबीर बताएंगे, हम बताना चाहते हैं, हम बोलना चाहते हैं, हम बताएंगे, हमें आप लेके आए। और वो कहता है बिल्कुल तुम बताओ, जो नहीं बताएगा सबको मार दिया जाएगा। फिर वो इंतजार में होते हैं कि बादशाह बोलेगा, बादशाह बोलते ही
اور ایک لمحے کے بعد بادشاہ کہتا ہے میں تو خواب جانتا بھی نہیں، میں بھول گیا ہوں. اور پورے ملک کے اندر یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اگر یہ نہیں بتائیں گے تو کہ ڈینیل کے لیے وہ لا نہیں تھا بظاہر، ابھی وہ لا دوسرے لوگوں کے لیے تھا، مگر ڈینیل جانتا تھا کہ اس کا خدا ایک مختلف خدا ہے. ڈینیل جانتا تھا کہ اس کا خدا اتنا قدرت والا خدا ہے کہ وہ راز سے کھولنے کا اختیار رکھتا ہے. ڈینیل جانتا تھا کہ خدا صرف آگے کی نہیں بلکہ پیچھے کے لمحے بھی بتانا جانتا ہے. ڈینیل جانتا تھا کہ موسیٰ پیدائش کی کتاب میں موجود نہیں تھا، مگر خدا اس کو باغ عدن میں لے گیا اور اس نے باغ عدن کے مختلف ہے. اور ڈینیل بادشاہ کو وہ تعبیر بتاتا ہے، سب کچھ ہوتا. ڈینیل ایک بہت بڑے جج کے طور پہ، منصف کے طور پہ، وزیر کے طور پہ بادشاہ کے دور میں رہتا ہے. پھر بادشاہ مر جاتا ہے اور ڈینیل وہاں سے چلا جاتا ہے. اور 5ویں آپ کو جب اسٹڈی کرتے ہو ڈینیل کی 5th چیپٹر کو، اس کے اندر ایک ہاتھ لکھتا ہے خدا کا، ایک نوشتہ لکھا جاتا ہے جو کہ آسمان سے لکھا جاتا ہے. ایک حکم نافذ ہوتا ہے. کیوں وہ ہوتا ہے؟ کیونکہ نبوکدنضر کے دور کے اندر جب اسرائیل پہ جب اس شہر میں حملہ کیا جاتا ہے تو جو ہیکل کے برتن بھی ہیں وہ بھی ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. کیا لے کے آتے ہیں؟ ہیکل کے اونچی ہیکل کے جو مقدس میں برتن استعمال ہوتے تھے وہ ساتھ لے کے آ جاتے ہیں. اور جب برتن ساتھ لے کے آتے ہیں تو ایک دن آتا ہے کہ بادشاہ کا بیٹا جب بادشاہ ان کی اس پاک جگہ والے برتن لے کے آیا تھا، آج ہم اس میں ناچ و رنگ کریں گے، آج ہم اس میں مینوشی کریں گے، آج ہم اس میں کھائیں گے. مجھے اس ٹائم ایگزیکٹلی تو یاد نہیں کہ برتن چاندی کے تھے، سونے کے تھے، پیتل کے تھے، یہ تو مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، مگر میکسیمم پہلے سونے کے ہو سکتے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا. جو برتن سامنے لائے جاتے ہیں تو بظاہر وہ برتن تھے جو مقدس میں استعمال ہوتے تھے، جو سائیکل میں استعمال ہوتے تھے، جو خدا کا گھر کہلاتا تھا. اور جو برتن لائے جاتے ہیں پاسٹر نتھانیل تو اس میں مینوشی کی جاتی ہے. اور جیسے اس برتنوں میں مینوشی کی جاتی ہے، بائبل لکھا ہے ایک ہاتھ آیا اور وہ کچھ لکھتا ہے. بائبل میں خدا کے ہاتھ نے دوسری دفعہ جب لکھا یہ وہ واقعہ ہے. تیسری دفعہ بائبل میں یسوع لکھتا ہے. پہلی دفعہ خدا موسیٰ کو لکھ کے دیتا ہے. اور جب خدا کا ہاتھ وہ لکھتا ہے تو اگلے دن سب کشتی، فالگی، عالم، ڈاکٹرز، فلاسفرز سب کو بلا لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یہ جو لکھا گیا ہے اس کو پڑھ کے بتاؤ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ آسمان کی زبان بھی ڈیفرنٹ ہے. آسمان پہ ایک علیحدہ زبان بولی جاتی ہے، اس کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے. اس لیے مسیحوں کے ایمان کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، جب کچھ ہوتا نہیں تو کہتے ہیں ہمارا خدا سب کچھ کر دے گا. آج جس ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یشوع کی زندگی میں جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جب یشوع نے پار کرنا تھا تو یردن کھلا نہیں تھا، وہ چلنا شروع ہو گیا اور یردن کے اندر آنے لگ گیا. اور موسی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں تک جب پانی ان کی آ گیا تھا نا اور وہ پھر بھی روک نہیں رہے تھے، ان کا ایمان تھا خدا آج کھول دے گا. اور جب پھر خدا نے یردن کو 2 حصے کیا. That is the faith of Christian life. یہ وہ ایمان ہے جو یسوع چاہتا ہے میں اور آپ جی. ایک ایسا ایمان جو ہم دیکھا ایمان ہے. مگر ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اپنے ایمان کو نہیں دیکھ سکتے، مگر یسوع آپ کے ایمان کو دیکھتا ہے. اور یسوع آپ کے ایمان کو دیکھنے کا اختیار رکھتا ہے، اتھارٹی رکھتا ہے، اور اس کے پاس یہ پاور ہے. اگر نہیں تو آپ چاروں اناجیل کو پڑھ لیں. بائبل لکھتا ہے خود یسوع نے ان کے ایمان کو دیکھ کے یسوع نے بولا تمہارے ایمان نے، تیرے ایمان نے. اٹ مین کہ یسوع ان کے ایمان کو دیکھ رہا تھا. وہ جو مریض کو لے کے 4 لوگ، یسوع نے بولا تمہارا ایمان ہے. یسوع کے پاس ایک عورت آئی جو کہ جادوگرنی تھی، جس کو بولا لڑکوں کی روٹی کتوں کو دینا روا نہیں ہے. وہ جادوگرنی تھی. یسوع نے اس کو کتے بولا تھا کیونکہ بائبل مکاشفہ کے اندر جادوگروں کو کتے کے الفاظ سے بھی الفاظ کرتی ہے. تو یسوع اس کو کہتا ہے اور کہتی ہے کتے بھی وہاں سے کھاتے ہیں جہاں سے لڑکوں کی میز سے کرتا ہے. اور اسے کہتا ہے اے عورت بہت بڑا تیرا ایمان ہے. یسوع نے اس کی فیتھ کو اس نے دیکھا. یسوع آپ کے ایمان کو کیا ہے؟ ڈینیل کے اندر کیا ایمان تھا، کیا اتھارٹی تھی.
کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا تھا کہ خواب کوئی دیکھے بھول جائے، اس کی تعبیر بتانے کے لیے پہلے خواب جاننے کی ضرورت ہے۔ یوسف کے دور میں تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا، یہ بتانے والا نہیں تھا کہ کیا اس خواب کا مطلب ہے، مگر یہاں پہ ڈیمینشن ٹوٹلی طور پہ فرق ہے، یہاں پہ اتھارٹی مختلف ہے، یہاں پہ اختیار ڈیفرنٹ ہے۔ اور ڈینیل یہ سب کچھ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بڑھاپے میں جاتا ہے۔ تو 5 باپ میں جب اسٹڈی کرتے ہو تو ڈینیل کو اس کی ماں کہتی تیرے باپ کے دور میں ایک شخص تھا جو اسیروں میں آیا تھا، اس میں ایک فاضل روح تھا۔ ڈینیل کی جو شخصیت کی جو کوالٹی ہے نا، اس کے اندر ایک فاضل روح تھا۔ کیا مطلب؟ ایکسٹرا روح، ایک روح جو اس کے روح کے علاوہ اس کے اندر کام کرتا تھا۔ وہ روح کون تھا؟ ڈینیل بادشاہ کو بہت قریب سے جانتا تھا۔ ڈینیل کے لفظ کیا؟ اس میں فاضل روح تھا، اس میں لکھا اس پر فاضل روح تھا۔ صرف ڈینیل کے لیے اس کے اندر وہ روح رہتا تھا، فاضل روح اس کے ساتھ کام کرتا ہے، ایکسٹرا اسپرٹ آف گاڈ۔ اور اس کی ماں کہتی ہے یہ جو کام ہے نا، کیونکہ اس کی ماں کو یاد ہوتا ہے کہ میرا شوہر ایک دن خواب دیکھتا ہے اور وہ خواب کو بھول جاتا ہے، اور اس ٹائم کے ہمارے ملک کے کوئی بھی اسٹرالوجسٹ، کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی فالگیر، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا۔ صرف وہ ینگ سا لڑکا ڈینیل آتا کہتا میں بتاؤں گا، مجھے چند دن دے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے خدا ڈینیل کو اس کے خواب کے اندر واپسی باہر پیچھے لے گیا ہوگا۔ خدا صرف آپ کو آگے نہیں لے کے جاتا، خدا آپ کو پیچھے بھی لے کے جانے کا خیال رکھتا ہے۔ خیر، اور ڈینیل آتا ہے اور نوشتے کو پڑھ لیتا ہے۔ بادشاہ کام پر ہوتا ہے، مگر ڈینیل بڑے آرام سے آتا ہے، اس کو پڑھ دیتا ہے۔ مگر خدا کے ہاتھ میں لکھا کیا؟ آپ کو معلوم ہے خدا کا ہاتھ آپ کے لیے بھی کچھ لکھ رہا ہے؟ خدا کا ہاتھ آپ کے لیے کیا لکھ رہا ہے؟ یہ کبھی آپ نے سوچا؟ اگر خدا کا ہاتھ ان بادشاہوں کے لیے جو کہ خدا کے اگینسٹ ان کے لیے لکھ سکتا تو آپ کے لیے کیوں نہیں لکھ سکتا؟ اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم نے کوئی فرشتہ دیکھ لیا، ایسی سپر نیچرل کریٹو تھنگ دیکھ لی تو ہم بہت انوائنٹڈ ہو گئے ہیں۔ وہ بدکار سن جنہاں نے خدا دے ہاتھوں میں کیا سی، بری زندگی جی رہے تھے، مگر خدا کے ہاتھ میں لکھا کیوں؟ اس سے پیش تک میں سرمن پریچ کروں، آج آپ کے سے یہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ کیوں لکھا خدا نے؟ کوئی اگر بتانا چاہے کیوں لکھا؟ ہیکل کے برتن میں میں نے یہ بتایا تھا، وہ جو برتن جو مقدس میں استعمال ہوتے تھے ان میں ملاوٹ آ گئی۔ صرف ایک ہی سی بات ہے، وہ ملاوٹ آ گئی، جہاں پہ ان کو استعمال ہونا چاہیے تھا وہاں پہ نہیں استعمال ہوتے تھے۔ اگر خدا اس مقدس کے برتن کی اتنی اہمیت سمجھتا ہے، اصل ڈینیل گلاس ہے کسی کے پاس؟ وہ گلاس کو چیز جلدی سے لے جائیں۔ مقدس کا جو برتن ہوں گے میکسیمم سونے کے ہو سکتے ہیں، مان لیتا ہوں، مگر وہ برتن ایک دن ٹوٹ جانے تھے۔ برتن نئے بنتے تھے ہیکل میں، ایسا نہیں کہ وہ ساری عمر وہی چلتے رہے۔ آپ جب عشائے روانی کا جو پاکستان کے برتن ہیں بدلتے ہیں لوگ 5 سال 6 سال 2 سال، بلکہ پلاسٹک تو ہر ہفتے بدلا جاتا ہے، پتہ نہیں یہاں پہ بدلتے ہی بدلتے، لیکن ابراڈ تو ہر ہفتے بدلا جاتا ہے۔ لیکن جو پلیٹ ہے وہ چند سالوں تک چلتی ہے، پھر وہ ڈگتی ہے، ٹوٹتی ہے، ڈنگی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس میں سے کراس ٹوٹ سکا، ٹوٹی کراس سے نہیں لوگ بھی دیتے نا، پھر پاسٹر بیچارہ جیب تو 10-15 ہزار روپے لا کے دے۔ میرے میں کراچی سے تو ملتی بھی نہیں ہے، سیالکوٹ سے ملتی ہے، سیالکوٹ اور سے ملتی ہے۔ سیالکوٹ والا کاٹا منڈا آئے نہیں، پھر انہوں نے کچھ کرنا چرا لے کر وہ سنن میرا کلام آئے تھے، پھر بار کراچی رہے جو مزے کی گل دیکھو تسی، انہوں نے بلایا، انہوں نے عبادت لی ہے، اس ٹائم شامی انہوں ٹرین تے ہونا چاہیے سی، میں اگر انہوں نے کٹ جگہ پا لی میں رات وڑا نہ دم انہوں نے پا یہ ریکارڈ سن لیں گے، انہوں کہنا سن لینا انہوں نے کی مینوں کیا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ تانوں بیبلیکل پروف کرن لگا گل۔ سر برتن
जो कि मकदस के थे वो कहीं और इस्तेमाल हुए। यीशु मसीह कहता है तुम रूल कुदस का मकदस हो। वो बर्तन थे जो हैकल में इस्तेमाल होते थे, हम वो मकदस है जिसमें खुदा का रूह बसता है। हमें मिलावट नहीं, वो शक्ति है। और बंदरों में मिलावट हुई, खुदा का कहर आ गया। अगर हम में मिलावट हो जाए तो हमें भी नेस्तनाबूद कर सकता है। कहते तुम रूल कुदस का मकदस हो। You are temple of God. हैकल की इज्जत इसलिए थी क्योंकि पाक-तरीन मुकाम में खुदा बसता था। हैकल की अहमियत इसलिए थी कि कुर्बान गाह से खैमा इज्तिमा में एंटर होने के बाद, कुर्बान गाह पे कुर्बान गाह चढ़ाने के बाद काहिन अपने पैर और हाथ धो के पाक मुकाम में घुसता था। सिर्फ पाक मुकाम तक जाता था। जहां पे खुदा बसता था फिर भी नहीं जाता था। सितंबर के अंदर दिन आने वाले हैं जब सरदार काहिन उस पाक मुकाम, पाकरी मुकाम में जाएंगे, क्योंकि वहां पे खुदा बसता था। क्यों बसता था? क्योंकि वो मकदस था, वो हैकल थी। आप में जो बसता है ना, वो वही है जो पाक-तरीन मुकाम में बसता था। आपको जिसने बुलाया है वो वही है जो पाक-तरीन मुकाम में बसता था। क्या बर्तन है हम लोग, ऐसे बर्तन हम इस्तेमाल होना चाहते हैं। इस तरह के बर्तन इस जिंदगी में और आप जीना चाहते हैं। इस तरह की जिंदगी को जीने के लिए आज आप यहां पे बैठे हैं। आज से इतना सोचें कि उस बर्तन में मिलावट हुई और बर्तन ऐसी जगह इस्तेमाल हुआ जो कि वहां पे नहीं होना चाहिए था। दाऊद क्यों गुनाह में गिरा पता है? क्योंकि दाऊद उस जगह भी था जिस जगह पर उसको होना चाहिए था। चलो पंजाबों कलाम सुनना आए ने कि रिश्तेदारी मिलना आए ने? उन्होंने रिश्तेदारी मेरे तो इंपॉर्टेंट है। मेरी सकी सस रहती है नाल तुहाडे घर दे। एक ही सस है मेरे को। भरा तो पता नहीं 15 भी हो सकते हैं। तुहाडे कितने भैन भरा? 8 हो ना तुहाडे अलावा, एक्स्ट्रा भी ने। सस तो एक ही होती जे, सस होती भी डाडी जे। है दाऊद की जिंदगी पता है गलती क्यों होती है? क्योंकि दाऊद उस दिन जंग पे नहीं गया हुआ था। दाऊद का काम था जंग करना। दाऊद इसलिए अनॉइंटेड था क्योंकि वो जंगजूस था। वो इसलिए बादशाह बना था कि इसराइल की मुहाफज करे, हो इसराइल को डिफेंड कर सके, इसराइल के लड़ सके। फौज को भेज के आप भी छाते फ्रेश एयर ले आ गया। वेखते वेखते अब जब वो काम नहीं करोगे जो खुदा ने आपको बोला ना, आप उसे गिर जाओगे। दाऊद तो ज्यादा अनॉइंटेड नहीं हुए उनकी वजह से। दाऊद के हाथ के अंदर इतनी कुछ ताकत थी कि आज की बंदूक वो ताकत ही रखती। सर गोली एक अथॉरिटी रखती है, मगर दाऊद के हाथ में जो अथॉरिटी थी ना, वो AK-47 से ज्यादा तेज थी। दाऊद के हाथ मतलब कि गोली फड़ो तुसी, गोली मारो, वो बड़ी फायरिंग हुई राती, पता नहीं गोली बाज के शीशा टूटिया कि कितने मारे। आपने किस किस के पिस्टल या बंदूक वो गोली देखी हुई है? हाथ ना चुकना होती था। ये सही बात है। आप जब गोली पकड़ते हो ना, तो गोली से किसी को डर नहीं लगता। गोली में दानों बढ़ा ला तो उसकी आज खेड़ी जाओ। चंद लोगों ने गले में पहनी होती है, बहुत से लोग असल गोली गले में भी पहनते हैं। गोली तो डरते भी नहीं। गोली की अथॉरिटी कुछ नहीं है जब तक वो बंदूक से ना निकले। जब बंदूक से निकलती है ना, उस समय एक वेलोसिटी से निकलती है, एक तेजी से निकलती है, एक स्पीड जिसको आप कहते हो।
اور جتنی اچھی بندوق ہوگی اتنی دور وہ گولی پھینکتی ہے. داؤد کے ہاتھ کے اندر کیسی کو اتھارٹی تھی کہ خدا نے پتھر سے ایک ایسے بندے کو گرا دیا جو 40 دن تک پوری قوم کو بے عزت کرتا رہا. 40 دن تک سویرے ڈیلی نکلتا سی, ہاستا سی, گالا گلا چار کاٹتا ہی, جا کے سو جاتا سی. 40 دن تک فوجیں روٹیاں کھائی جا رہی ہیں. تو پریشان ہے, کون لڑے گا؟ ساؤل نہیں لڑ پا رہا, جوناتھن نہیں لڑ پا رہا. اس دور کے اندر جو جنگ کا بڑا فیصلہ ہوتا یہ ہوتا تھا 2 بڑے واریر لڑ لیں, جنہوں ڈیکتا ختم. 40 دن تک وہ ہوتا رہا. 40ویں دن داؤد ایک نکا جا موٹا نکلیا, جنہوں نے ویکھیا کہ کاکا لائے نے, مگر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ خدا کی طرف سے مسا ہوا ہے. آپ جتنے بھی انوائنٹڈ ہو, آپ غلطی کر جاتے ہو. مت سوچیں کہ آپ غلطی نہیں کریں گے. داؤد اتنا انوائنٹڈ, اتنا خدا کے ساتھ, اور خدا بائبل لکھا ہے صبح بات کر رہا, اور خدا کا روح زور سے اس پہ نازل ہو گیا. اچھا جب کہتا پھر اس سے جدا بھی نہیں ہوا, مگر اس کے کریکٹر کے اندر یہ پرابلم آئی کہ اس نے لوگوں نے سستی کی. خدا سستوں کو پسند نہیں کرتا ہے, خدا کاہلوں کو پسند نہیں کرتا ہے, خدا ہاڈر آمان کو پسند نہیں کرتا. میں دنیا کے جتنے بڑے خادموں کو جانتا ہوں وہ صبح 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں. بڑی دیر ہو جائے 5 بجے اٹھے ہوتے ہیں. ان کی زندگی کے اصول ہیں, وہ اپنی لائف سٹائل کو اسی طرح جی رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ خدا نے ان کو بلایا ہے. صبح 5 بجے میکسیمم وہ اٹھ جاتے ہیں. جتنے بڑے خادموں کو میں جانتا ہوں میکسیمم 5 بجے, اس سے پہلے بھی اٹھ جاتے ہیں. نہیں اٹھ کے پیش کر کے تو یورن کر کے بارش ہو جاتے تھے, وہ گوڑیاں نے ٹر جاتے تھے. 7-8 بجے جا کے ناشتہ کرتے ہیں. ہماری والا نہیں, فون دیکھ رہے نا, اٹھتے ہیں اور اپنے خدا کے آگے چلے جاتے ہیں. اس دن داؤد کیا کر رہا تھا؟ داؤد صاحب چھاتے ہوتے ٹہر لینے, وہ لڑن گئے ہوئے نے. بھائی تو لڑن جا, تیرا کام ہے کلام سنو, نانے کلام سنو, جاؤ برکت پاؤ, جاؤ ورنہ آج شامی نکل جاتے. آپ لوگوں کا دل ڈفرنٹ ہے, میرا دل ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. میں اس کلام کو سیکھتا ہوں اور اسی کو جیتا ہوں. میری سگی بہن نے ایک دفعہ میرے ساتھ بات سنا گئی بیٹھ کے گاڑی میں. سگی بہن, میری امی کی کزن وہاں پہ رہتے ہیں, بات سنا میں, تو وہ اس کو لینے آگے جا رہا, مامے پھوپھیاں نے. خیر میں بادشاہ کے پاس ہی رہا, میں اور مسز, اور اگلے دن سے فون کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں داؤد بھائی, وہ نہیں آئے گی آج چرچ. میری بوٹی نے کیا, میں فون میں لاؤں. میں آپ کو الفاظ یہاں پہ نہیں بول سکتا جو میں نے الفاظ بولے. میں کہ یہ جس گاڑی میں بیٹھ کے آئی ہے نا, ایک گڈی کی بہ کے آئی ہے, وہ ہتھیرے پیٹرول تو آئی ہے, وہ حرام کا پیسہ نہیں ہے, وہ خدا دی بادشاہ کا پیسہ ہے. اگر یہ اس پیٹرول میں بیٹھ کے آئی ہے تو جہاں پہ میں پریچ کروں گا اس کا کچھ کوئی جو اگر مرتی نہیں نا انہوں تے پہنا پے گا. میں اگر مر جاتی ہے نا تو سویرے بعد میرا جنازہ پڑھا دوں گا, لیکن جب تک میں پریچ کرتا رہوں گا کہیں پہ نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اس پیسے سے آئی ہے جو میرے باپ نے نہیں کمایا, وہ خدا کی بادشاہ کا پیسہ ہے. اور یہ میں آپ کو خدا کی حضوری میں خدا کے کلام پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں. اور سو میں نے خدمت شروع کی تھی, مجھے اس ٹائم پتا تھا کہ زندگی کے اندر چند ڈسپلن ہے, اس کے سے خدا آپ کو برکت دیتا ہے. اور داؤد حسین کہیں اور پھر رہا ہوتا ہے, شان صاحب ہے تو ہوئی نالے پہ کیا کڑی لے آیا بھائی, سو جاتا پھر وہ بندے کو مرواتا ہے, پھر اور بڑے پلان کرا, پھر بچہ دے. مگر ڈینیل اس کی زندگی مختلف تھی. اسے ہر جگہ خدا کو بہت آنر دیا. اسے ڈینیل کی بک بادشاہ کی کتاب بولی جاتی ہے, اسے ڈینیل کی کتاب ریولیشن کی بک بولی جاتی ہے, اسے ڈینیل کی کتاب آسمانی کتاب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. اصل طور پہ ڈیمینشنز کو کھولتی ہے. خدا اس کو کئی ہزار سال آگے بتانے کا خیال رکھتا ہے. وہ ایسے نہیں کہتے وہ بولے کہ آج لوگ دعا کرنے کے پروسیس آپ کو برکت دے گا. نہیں. ڈینیل ایسا بادشاہ تھا یا ایسا خادم تھا کہ کووڈ آنے سے پہلے اس کی دیوائی کا حل اس کے پاس ہوگا. اگر آج کے دور میں ڈینیل ہوتا نا
تو کووڈ سے پہلے وہ اس کا حل بتا دیتا. یہ ڈائمینشن تھی ڈینیل کی. وہ بادشاہ کا کہتا تھا بادشاہ پریشان نہ ہو, ہماری کہانی ہے, ساری دنیا بند ہو جائے گی مگر تیرا ملک نہیں بند ہوئے گا. وہ حال صرف ہے ایک آدمی کا بات جائے گا. یہ ڈائمینشن تھی ڈینیل کی. اور ڈینیل کی دور کے اندر وہ برتن سامنے لائے جاتے ہیں. حسن ڈینیل, برتن گرتے بھی ہوں گے, کوئی ایسی بچے میں نہ نہیں لینا کسی کا, وہ توندے کاٹے کار کتنے کو برتن ٹوٹتے بھی ہوں گے. کوئی ایسے ہیکل بھی ورکر ہوں گے جنہیں پانڈے ٹیکتے ہوں گے, توڑتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہوگا. مگر اگر خدا کو اپنے گھر کے برتن کی غیرت ہے جو صرف انسان کے ہاتھ سے بنا ہے, میں اور آپ اس کے ہاتھ کی تخلیق ہے. انسان نے مجھے اور آپ کو نہیں بنایا ہے. میری اور آپ کی قیمت ہے جو یسوع مسیح ناصری کا خون ہے. مجھ اور آپ میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. مجھ اور آپ کو نہیں جینا جو دنیا جی رہی ہے. مجھ اور آپ کو رسمیں نہیں کرنی ہے جو بائبل مقدس مجھ اور آپ کو نہیں بتاتی ہے. دنیا کی خواہشات, دنیا کے رشتے دنیا میں رہ جائیں گے. میری بیوی نے ابھی تک یہ نہیں مجھے بولا تو میری ماں کو کیسے ملے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میرا پہلا رشتہ میرے خدا کے ساتھ ہے, اور میرے خدا سے افضل مجھے کوئی چیز اس دنیا میں نہیں ہے. آپ کے ساتھ آپ کا پہلا رشتہ کیا ہے؟ آپ کی پہلی محبت کون ہے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. بیٹا ادھر یہ اتنا زیادہ سچی بول رہی ہے. ذرا میری جان, کیا نام ہے آپ کا؟ کیا کہتا ہے؟ خدا نے دنیا سے محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی, بلکہ ہمیشہ کی, بلکہ ہمیشہ کی. اس کو بدن کی صورت پڑی, وہ بدن کے بغیر بھی سب کچھ کر سکا, لیکن اس نے اصول رکھے, اور اصول آج بھی اسی طرح ہے. آج بھی خدا آپ کو, مجھے اور ہم میں سے کئیوں کو ڈھونڈ رہا ہے. ہم اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. ڈینیل نبی آتا ہے, بہت بڑا نام رکھا تھا. ڈینیل کہتا مینوں نام نوم نہیں چاہیے تھا, چپ کر دو. ڈینیل کی مینٹالٹی دیکھو, یسوع کے کہنے سے پہلے اداس کے گیا ہے, مفت پایا تو میں مفت ہی دینا بتا دوں. اس انجیل کی کوئی قیمت نہیں ہے, اس کتاب کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس کے پیپر جو لکھا گیا اس کی قیمت ہے, اس لیے آپ کو قیمت سے کیا گیا. مگر جس میں الفاظ ہیں وہ زندگی کے الفاظ ہیں. یسوع کہتا ہے زمین اور آسمان ٹل جائیں گے مگر میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. جو اس کلام میں وعدے ہیں وہ ہاں کے ساتھ اور آمین کے ساتھ ہے, اور آپ سب کے لیے ہیں. مگر آپ اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیا کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے کیا کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ The book of Daniel chapter number 6. ڈینیل نبی کی کتاب میں سے, ڈینیل کا صحیفہ, اس کا 6 نمبر باب اور اس کی پہلی نمبر آیت. پاسٹر شام پلیز. کلام خدا میں یوں مرقوم ہے, کلام خدا میں کہتے ہیں کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے. دارا کو پسند آیا کہ مملکت پر 120 ناظم مقرر کرے جو تمام مملکت پر حکومت کریں. پہلی بات دیکھیے, اس کو پسند ہے کتنے ہو؟ 120 ناظم. کتنے ناظم؟ 120. ہمارے 2 کے اندر کتنے لوگ تھے؟ چند چیزیں خدا ایسی کرواتا ہے کہ وہ نئے عہد نامے کو آٹومیٹک. اولڈ ٹیسٹمنٹ جب تک نہیں پورا جب تک نیو ٹیسٹمنٹ کو آپ نہ سیکھ سکو, اور نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے. اس کے اندر ہر چیز میں آپ کو یسوع نظر آئے گا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اسے لوگ پوچھ رہے ہیں, مجھے پرانا عہد نامہ پریچ کرنا بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ پرانے عہد نامے میں یسوع کو دیکھتا ہوں, ہر چیز پرانے عہد نامے کی یسوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں اس کو پسند آئے کہ 120
नाज़म मुकर्रर करे, 120 नाज़म मुकर्रर करे। यीशु ने कितनों पे अपना रूह डाला था, रूल कुदस कितनों पे नाजिल हुआ, कितनों पे हुआ था? और 120 से दुनिया को हिला दिया है। जैसी लखा ने तोड़ गया, करोड़ा अरबा ने बल्कि चले गए मसीह, और आज भी हम ठंडे फिर रहे हैं। वो 120 जिस दिन भरे थे ना, आज उनका फल मैं और आप हैं। हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? बादशाह को पसंद है कि 120 नाज़म मुकर्रर किए जाए। आगे का लिखा है जो तमाम मुल्क पर हुकूमत करें, हुकूमत करें, और उन पर 3 वजीर हों, जिनमें से एक डैनियल था। कितने वजीर हो? 3। दोबारा पढ़ना। और वो उन पर 3 वजीर हों, उन पर कितने हो? बाप, बेटा और रूल कुदस। डैनियल की किताब बहुत ज्यादा रेवलेशन से भरी हुई है। बहुत से लोग ना कहते हैं 2 किताबें ना पढ़ा करो, मुकाशरे डैनियल की किताब ना पढ़ा करो। मुकाशरे के तो बहुत लोग कहते हैं ओ भाई कुछ नहीं है। वो मुकाशरे की किताब शुरू होती है, इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला, इस पर अमल करने वाला मुबारक है। लिखता है योना, कहता है जिसको पढ़ेगा वो भी मुबारक हो जाएगा, क्योंकि जान लेगा कि एक दिन आखिरत आनी है। यीशु की 1000 साल बादशाह आता है, और उसके बाद अब्दीयत की जिंदगी भी है। एक बहुत ज्यादा चर्च डॉक्ट्रिन के अंदर ये लफ्ज बोला जाता है। जिस समय डिनोमिनेशन हेड करती थी, वो तो पढ़ने नहीं देते थे आपको बाइबल। फिर जो तो बाइबल आई बेचारे पंजाबियों को, पहले तो गोरों के पास बाइबल होती थी। अगर आप हिस्ट्री को स्टडी करो पाकिस्तान की, तो ये बाइबल बड़ी देर बाद हमारे पास आई है। उन्होंने फादर पढ़ दे सकते। मुझे यहाँ का नहीं पता, मैं लाहौर की पैदाइश हूँ। जो लाहौर कैथेड्रल है, वहां पे पंजाबियों में जान नहीं से देते, वो तो सर गोयल्स थे, ब्रिटिश हो जाते। और आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 60-70s की बात कर रहा हूँ, 70 की रिहाई की। और जो पंजाबी को बेचारा टुट जाए साढ़े 4, वो दफा जो 9 लख के गिरते। अनसवाल साहब ने उस 9 लख के चर्च में बहुत गाया हुआ है। ऐसा ना स्टोरी। वो कहते हैं उन पर 3 वजीर खड़े करता है। कितने वजीर? 3। उनमें से एक कौन होता है? डैनियल था, जिनमें से एक डैनियल भी था, ताकि नाज़म उनको हिसाब दे, ताकि नाज़म उनको आगे। और चूंकि डैनियल में फाजल रूह थी। एक मिनट, डैनियल पर फाजिल रूह थी, ये लिखा है। चूंकि डैनियल में फाजल रूह। एक मिनट, डैनियल में, पर का मतलब है ऊपर, में का मतलब है अंदर। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अगर पूरे तौर पे रूल कुदस को किसी ने मैनिफेस्ट किया ना, अंदर रख के, मूसा ने अंदर नहीं लिया था उसको। डैनियल के लिए क्या है? डैनियल में फासिल रूह थी, एक ऐसी रूह जो कि दुनिया से ज्यादा थी। आगे क्या लिखता है? इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया। आप कब हर चीज पे सबकत ले सकते हैं? जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में आता है। आमीन। मैं रात को प्रीच करते बोलता था, यीशु बोला तुम सांप और बिच्छू को कुचलो और इब्लीस की सारी ताकत पर गालिब आए। क्या करो? और यहां पे लिखा है डैनियल क्यों में वो फाजिल रूह था, इसलिए वजीरों और नाज़मों पर वो डैनियल सबकत ले गया। अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको खुदा के रूह के साथ जुड़ने की जरूरत है। अगर आप अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी को चाहते हो तो आपको खुदा के रूह की जरूरत है। अगर आप अपनी जिंदगी से नशानात, मौजसात, अजायब देखना चाहते हो कि अंधे देखें, गूंगे बोले, बहरे सुने, लंगड़े चले, लोग यीशु को कबूल करें, तो आपको खुदा के पाक रूह की जरूरत है। डैनियल उनसे सबकत ले गया। सेम खाना खाता था, सेम सब कुछ था, सेम था, मगर डैनियल का खुदा एक मुख्तलिफ खुदा था। डैनियल के खुदा ने उसको अपने में से कुछ दिया हुआ था, और वही कहती है डैनियल में फाजिल रूह। आगे क्या लिखा? इसलिए वो उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मख्तार ठहराए। तमाम मुल्क पर, कि सारे मुल्क का वही प्रेसिडेंट हो जाए, या प्राइम मिनिस्टर कह लें। हमारे मुल्क में प्राइम मिनिस्टर की ज्यादा अथॉरिटी है।
ایک عام سا لڑکا جو نوکر بن کے آیا تھا، جو اس کے باپ کے دور میں اس کے بعد آیا، اور ایک اور نیا فیس اس کے بڑھاپے میں آتا ہے. اب ڈینیل جوان نہیں ہے، اس وقت ڈینیل عمر رسیدہ ہو گیا تھا، اور خدا ڈینیل کے پھر ایک دفعہ عزت دیتا ہے. آج رات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ کتنی دفعہ گر چکے ہیں، مگر آج رات وہ آپ کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے. آج رات آپ کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے. آج رات آپ کو دوبارہ ایک نئے طور پہ کھڑا کرنے کے لیے یہاں پہ موجود ہے. ڈینیل کے فیسز ہیں بھائی. وہ نبوکدنصر بادشاہ کے بیٹے کے محل میں کیوں نہیں تھا؟ وہ ایکسپائر ہو گیا، وہ نبی کبھی نہ نہیں ہے، مگر ان کو اس کو بلانا پڑا. اور کوئی وزیر نہیں آیا دوبارہ واپسی، صرف ڈینیل آیا تھا. آگے کیا لکھا ہے؟ تب ان وزیروں اور ناظموں نے چاہا کہ ملکداری میں ڈینیل پر قصور ثابت کریں. ڈینیل پر کیا کریں؟ کیا کریں؟ قصور ثابت کریں. کیا کریں؟ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ لیکن وہ کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے. کوئی موقع اور قصور جس میں واقعی خدا کا روح نے موقع نہیں جو دیتا ابلیس کو. ایک 122 لوگ ملک کے بڑے نام اس بندے کے خلاف تھے. ایک تربیتی کرپشن نہیں ہونے ہوتے، ایک غلط فیصلہ نہیں ہونا، ایک اس نے سفارش نہیں کی ہوگی، ایک اس نے کوئی غلطی نہیں کی ہوگی. لیکن کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے. کوئی موقع یا قصور نہ پا سکے. نہ موقع اس نے دیا، نہ اس نے قصور کیا. اسی آپ یہ بھی تو موقع دے جا رہے ہیں. آپ بھائی سر 9 بجے ٹائم ہے، 12 بجے آنا ہے، 6 بجے ٹائم ہے، 9 بجے آنا ہے. میں اس ملک میں سب سے زیادہ سب سے پتہ کسی سے تانگ ہوں. بعد ٹائم 6 بجے ہوتا ہے تو مینو کہتے ہیں 9 بجے آنا ہے. یار 6 بجے ٹائم ہے، تو لکھو ہی 8. بھائی وہ بیچارہ جو یہاں پہ 6 بجے آ کے بیٹھا، انہیں کیڑا گناہ کیتا ہے؟ وہ تو بے وقوف ہے. اس معاشرے میں چیزیں ٹھیک، انٹرنیشنل طور پہ ایسا کچھ نہیں جو ہوگا. ایک ہی ٹائم دیتے ہیں، اسی ٹائم پہ سب کچھ ہونا ہے. ہم لوگ ایسی کلچر کے اندر پھنس چکے ہیں. میں تو یہاں تک دیکھا 4 بجے تک بعد کا ٹائم دے دیتے ہیں. تجھے ٹینٹ بھی نہیں آیا ہوتا، کرسی بھی نہیں آئی ہوتی. پاسٹر پہلے کے چرچے میں پہلے پریچ کرنے آیا نا، انہوں نے مجھے رات کو بولا جی 10 بجے آپ نے آ جانا. میں 10 بجے 10 منٹ پہلے نہ فون کر رہا، یہ اپنے کار ہی بیٹھے ہوئے سب. وہ میری گاڑی کی چابی کی کھو گئی ہے. گڈی کی چابی کی کھوئی ہے، گڈی تیری نہ کوئی گل نہیں، ایک ٹیکسی لے کے آ جاؤ. مجھے زندگی کے اندر ایک چیز پتا ہے، جو وقت خدا نے کو دے دیتے ہو نا، خدا اس وقت آ جاتا ہے. تسی آؤ یا نہ ہو. ڈینیل میں کوئی قصور نہیں پایا گیا، کوئی غلطی نہیں پائی گئی. 122 لوگ، مطلب کہ آپ کے چرچ کے اندر آرٹیکل رپورٹ آنے کی فلانا ہے کرے فلانا اینٹی آتی ہے نا رپورٹ، ہر ایک شکایت آتی ہے. یہ انہیں یسوع دے فالوورز تھے، انہاں نے ہی حرکتاں نے. تے ڈینیل کے اوپر کیسی جاسوسی ہوتی ہوگی؟ ہر ٹائم انہیں پیچھے 15-20 سکے ہوں گے. سر آتی ہے نا، شانہ یہ کیا، فریڈیا 9 بجے آیا، ڈھول کنے بجے آئی، فلانا انہیں جایا، فلانا انہیں فلانے نے فلانے نے فلانے نے. تے ڈینیل کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا؟ آتی ہے رپورٹیں جلدی آتا ہے. اچھی دسو سر، کہہ رہے ہیں آتی ہے، ادمین کے موقع لب رہے ہیں ایک دوسرے نے. ڈینیل کے لیے کتنے کو موقع پاسا سیمسن ڈھونڈ رہے ہوں گے، لبوئے تھے. انہوں نے ایک ہی موقع لگایا. اس میں ایک ہے، یہ ہم سب سے مختلف ہے. یہ اپنے گھر جب جاتا ہے نا، ایک کوٹھری کھولتا ہے. اسی روٹی کھا رہے ہونے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے، نا ہون میٹنگ کینسل ہے، اب میرے خدا کا وقت آ گیا. وہ واپسی آ گیا. اپنے وقت میں 3 دفعہ اوپر جاتا ہے، پھر تھلے آ جاتا ہے. ہر دفعہ جب واپسی آتا ہے نئی حکمت لے کے آتا ہے. ہر دفعہ واپسی آتا ہے نئے نور میں آتا ہے. ہر دفعہ واپسی آتا ہے نئی قدرت میں آتا ہے. ہر دفعہ واپسی آتا ہے
بیچ محفل چھوڑ کے جاتا ہے اور جب واپسی آتا ہے جب جواب نہیں دے پا رہا تھا مگر جب اوپر سے آتا ہے تو یہ اس چیز کا حل بتا دیتا ہے. وہ لیٹ ہی سے آتا کہتے ہیں اس میں قصور ڈھونڈ لیں آج فتوا نہیں دیتے. فتوا کیا دیں گے؟ کوئی ہے ہی نہیں کیونکہ اس میں خدا کا روح بستا تھا. جو آپ میں خدا کا روح بستا ہے نا آپ اس خدا کی غیرت کرتے ہو آپ اس خدا کے ساتھ چلتے ہو. وقت ان کی قدر نہیں کرتا جو وقت کی قدر نہیں کرتے. یہ آج میں آپ کو چیز بتا دوں چرچ پتہ کیوں نہیں کامیاب ہو رہا یہاں پہ اچھی طرح کیوں چرچ گوروں کو ڈھونڈ رہا ہے. گورے خدا نو لاب رہے اسی گورے لبی جا رہے ہیں مسلم ساروں کی بات نہیں کھانا وہ گورے خدا نو لاب رہے ہیں اسی گورے لبی جا رہے ہیں. میں نے کسی شہر میں بول دیا پادری ناراض ہو کے پاسن کہہ دیتا ایک دوست کہنا مینو لائیے نے گل میں کہ مینو کی پتا تو گوریا کوئی پیسے لے رہے ہیں. میں تو سمجھا خدا کا کوئی کنواں تیرے وال کھلے آیا تو تھلے پانا کر لینا تھلے پانا کر لینا. میرے پتا 3-4 منزلہ بلڈنگ کس طرح بن گئی ہے نہ نوکری ہے نہ چاکری ہے نہ تک ہے نوٹا چلائے میں تو سر خیر. لیکن ڈینیل پتہ کیا کرتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے سوری یہ جو ٹائم ہے نا یہ کسی چیز کا نہیں ہے یہ صرف ٹائم میرے خدا کا ہے. آپ کے پاس کیا ٹائم ہے خدا کا کیا ٹائم اپنے خدا کو دے رہے ہیں. ایک سنڈے کی عبادت یا ہر روز آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے. ڈینیل ہیکل میں نہیں جاتا تھا اپنی کوٹھری میں جاتا تھا اپنے گھر میں جاتا تھا اور اس میں کوئی 10 نمبر آئی پڑھنا پلیز ٹائم بہت زیادہ ہو گیا 10 نمبر آئی. اور جب ڈینیل نے معلوم کیا اور جب ڈینیل نے معلوم کیا ایک منٹ جنہاں کو بائبل ہوتے بول رہا ہے میرے نام جب ڈینیل نے پوچھی کیا کیا آگے سر کہ اس نوشتہ پر کہ اس رشتہ پر دستخط ہو گئے ہیں دستخط تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھلا تھا اور وہ دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. پتہ کیا لکھا ہے دوبارہ پڑھو. اور جب ڈینیل کو معلوم اور جب ڈینیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتہ پر دستخط ہو اس نوشتہ پر ڈینیل کو پتا تھا کہ اس کی کھچڑی پکا رہے ہیں مگر ڈینیل بولا نہیں تو اپنے گھر میں آیا. پتا جب اس کو معلوم ہوا نا نوشتہ ایک سائن ہوا ہے کہ بادشاہ کے علاوہ 30 دن تک کوئی کسی اور کو سجدہ کرے یا درخواست کرے اس شیروں کی گھاٹ میں ڈال دیا جائے گا. جب ڈینیل کو یہ معلوم ہو گیا نا وہ پھر اپنی کوٹھی پہ چڑھ گیا ان کو چھوڑ کے کہتا ہے رکو تسی نوشتے لکھ لیتے ہیں ہوں میں نوشتے بدلنے والے خدا کو جا رہا ہوں. جو حکم آپ کے خلاف بولا جاتا ہے جو جادو آپ کے خلاف کیا جاتا ہے وہ صرف ایک توڑ سکتا ہے اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. جو لعنتیں آپ کے خلاف ہوتی ہیں ان کو ایک رات کر سکتا ہے اس کا نام یسوع مسیح ناصری ہے. ڈینیل کو جب پتا ہوا کہ نوشتہ لکھ دیا گیا اور بولا گیا 30 دن تک اگر کوئی کسی اور سے مدد مانگے بادشاہ کے علاوہ درخواست کرے تو اس کو شیروں کی غار میں ڈال دیا جائے گا. جب اس کو معلوم ہو گیا تو اپنی کوٹھری میں جا کے کیا لکھا ہے کوٹھڑی کا دریچہ یروشلم کی طرف کھولا تھا کوٹھری کا دریچہ یروشلم کی طرف کھولا تھا اور وہ دن میں 3 مرتبہ اور وہ دن میں کتنی مرتبہ 3 مرتبہ دن میں کتنی مرتبہ اونچی دن میں کتنی مرتبہ آپ ہی سوچو کتنی مرتبہ دعا کر رہے انہوں نے حکم دینے والی سی ہم تو 24 گھنٹے اس خدا کے سامنے جاتے ان کے لیے قانون ہی 3 دفعہ تھا ہمارے لیے قانون ہی اس نے بدل دیا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہاتے ہر طرح خدا کے آگے جھک سکتے ہیں. کہتا ہے حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا. نوشتہ جب سائن ہوا جب نہیں بائبل کہتی ہے اپنی کوٹھری میں گیا کھڑکی کھولی کوٹھری کھولی کھڑکی کھولی اور حسب معمول اس کا لائی سائن ہے دن میں 3 مرتبہ. یہ تو مشکل ہے وہ تو یسوع
تو مشکل ٹر جے ادو ڈسکو چاچی بیمار ہے مامی بیمار ہے فلانا بیمار ہے اے بیمار ہے وہ گئی فلانی گئی وہ جہاں ٹر گیا نا ٹر گئی میری نانی کی ڈیتھ ہوئی ہے 14 دن پہلے میرے ماں باپ پاکستان آئے مجھے کسی نے بولا تو اپنی فلائٹ چینج کرے گا زیادہ سارا تمہارا میں کہ مینوں کوئی فرق نہیں پہنتا نانی میری مرنا سی مار گیا میں 26 تاریخ کو پلین تے بہ کے نیپال جانا ہی جانا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری نانی نے زندہ نہیں ہونا مگر ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو کلام زندہ کرنے کا خیال رکھتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو اس کلام کی ضرورت ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو زندگی کی ضرورت ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کو کلام سننے کی ضرورت ہے میں کیا حسب معمول اپنی کوٹھی میں جا کے حسب معمول مطلب روٹین تھی ساڑی کی روٹین ہے چرچ 10 بجے 10:30 بجے آنا آدھا گھنٹہ نے خدا پہلے ہی ٹھاک لیتا ہفتے میں 2 یا 3 گھنٹے میں چرچ آنا ہوتا ہے 2 گھنٹے لگا لیں کافی جگہوں پہ 6 سے کو 2 گھنٹے میں سروس ختم کر دیتا ہے لیکن تم مجھے ٹھگتے ہو ٹھگ کہہ رہے سانو خدا ٹھگ لٹیرے ہوتے ہیں جو لوٹتے ہیں فراڈ کرتے ہیں دھوکے دینے ٹھگ یہ بڑا بڑا ٹھگ ہے یہ تانوں ویزے لوا دیں گے ٹھگ کے نکل گئے یہ ٹھگ کی جو ورڈ ٹرانسلیشن ہو یہ ہے تانوں بول بول کے چونا لاندے نے تانوں دستے کچھ نے کرتے کچھ نے کہندے کچھ نے کر کچھ اور جاندے نے اور بائبل نے کہا تم مجھے ٹھگتے ہو وہ دا یقین دیتی ہے جنہیں دیتی کھاتوں کٹ خدا نو ہفتے بھی پورا ٹائم تے دے دو ہفتے بعد آنا ہونا تسی چرچ ایک ایسی قوم جس کو خدا کی قوم کہتے ہیں آپ اس قوم سے ڈینیل تھا آپ کو پتا ہے وہ جمعے کی شام 6:30 سے لے کے ہفتے کی شام 6:30 تک دنیا کا کوئی کام نہیں کرتے جمعے کو 3 بجے اپنا کاروبار بند کرنے لگے تھے پاسن تھانے اور سیدھے اپنے کاٹ اور جانے لگے ان کی کوئی شادی ہفتے والے دن نہیں ہوتی ساری شادیاں توار والے دن ہوتی ہیں اسی توار والے دن شاپنگ کے بھی جانا ہے توار والے دن رشتہ داروں بھی ملن جانا ہے توار والے دن وہ بھی جانا وہ بھی کرنا ہے کڑی ویکن آنا ہے یہ بھی آنا ہو رہا ہے وہ ان 24 گھنٹوں میں کچھ نہیں کرتے وہ آنے نے کہا سدھا سینیگوگا جاتے ہیں ہیکل میں جاتے ہیں واپسی کا آنے نے روٹی انہوں نے پہلے پکا لیتی ہوتی ہے اتنی کو ڈسپلنڈ قوم ہے اتنے تواری سویرے سی کپڑے اس لیے کھاتے ہوتے ہیں پھر بتا بتی ٹوڑ کے پھر کہیں پیسہ ڈائٹ چلی گئی تھی اس لیے لیٹ ہے تانوں نہیں پتا پاکستان رہ رہا بتی جانی ہے سر روٹی پہلے پکا لیندے نے وہ کچھ نہیں جے کرتے اور گھر میں آتا سارا خاندان بیٹھ کر باپ روٹی لے کے برکت دیتا جو سارا ہے اتنے دا اتنی بڑیاں پڑھا جاتی ہیں سر کھانے کی ٹیبل پہ باپ روٹی لیتا ہے توڑتا ہے سو جاتے ہیں صبح اٹھ کے پیدل سینیگوگا جاتے ہیں گڈی سے نہیں جاتے اور ڈینیل اس قوم میں سے تھا اور ڈینیل کے لکھا ہے حسب معمول 3 دفعہ کھڑکی کھول کر خدا سے گھٹنوں پہ جاتا تھا اور کیا کرتا تھا خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا خدا کے حضور دعا اور کیا کرتا تھا اس چیز کی شکر گزاری کرتا تھا چنگا میں لوگ اسی باری پان لگتا ہے شیروں کی غار میں جو کھول دیا تمہیں ڈینیل جانتا تھا تو جو خدا ہے نا شیروں کو بنانے والا بھی وہی خدا ہے کیا شکر گزاری ہے ہمارے پاس یہ شکر گزاری مٹھائی کا ڈبہ لے آتے تھے ڈینیل شکر گزاری گھٹنوں پہ دیتا تھا اسی شکر گزاری مٹھائی کا ڈبہ لے آتے ہیں خدا کھا لے گا مٹھائی وہ خدا بولتا نہیں دے خدا کو اگر آپ اپنی سب سے اچھی شکر گزاری دینا چاہتے ہو نا ان پہ زندگی جینے لگ جاؤ سب سے اچھی شکر گزاری دینے لگتے ہو بائبل کو پڑھنے لگ جاؤ اگر آپ گھٹنوں پہ نہیں جا سکتے نا تو آپ کرسی میں بیٹھ کے دعا کر سکتے ہو اگر آپ کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے کوئی بات نہیں لیکن ڈینیل کو میڈیکل پرابلم نہیں تھی اور آپ ڈینیل جوان بھی نہیں تھا کہتے ہیں وہ حسب معمول 3 دفعہ اپنی کوٹھی میں جاتا تھا کھڑکی کھولتا تھا اور
घुटनों पे जाके दुआ करता था और क्या करता था? शुक्र गुजारी करता था। क्या शुक्र गुजारी करता होगा? कि मैं इन सबसे मुख्तलिफ हूं। ये सब बुतों के आगे झुकते हैं, मैं तो जिंदा के आगे झुकता हूं। ये सब उनके आगे झुकते हैं जो सुनते नहीं है। मैं मगर जिसके आगे बोल रहा हूं वो सुनता भी है और जवाब भी देता है। मैं जिसके आगे झुक रहा हूं वो बोलना भी जानता है। वो जिंदगी का मंबा है। और फिर उठता होगा, फिर चला जाता होगा, फिर आता होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन था। आज गड्डी खरीदिए ना होंडा, फिर जमीन पे बहना नहीं पसंद करते बच्चे। डैनियल गोटियां ते रहना पसंद करता जी। सब तो अमीर बंदा सी, बादशाह के बादशाह, तीनों के ऊपर, उनसे भी ऊपर। उन्होंने बादशाह एक्स्ट्रा भी कुछ रफियां देता होगा, बहुत उत्ते काम कर रहे हैं। वो दूसरे सारे रिश्वत भी लेते होंगे, मगर डैनियल में कुछ नहीं ऐसा था। डैनियल पता क्या कहता था? सादक। अगर आप साधकों वाली जिंदगी जीने लग जाओ ना, तो आज भी इसका ईमान है या नहीं है, लेकिन मैंने खुदा को अपनी जेब में पैसे डालते देखे हैं। मैंने खुदा को मेरे वॉलेट में पैसे डालते देखे हैं। मैंने खुदा को कंप्यूटर सिस्टम बंद होते हुए देखे हैं। जब पेमेंट करने के मेरे पैसे नहीं थे, खुदा ने कंप्यूटर सिस्टम ब्लॉक कर दिए। मैंने उस डिमेंशन को देखा है। मालूम है क्यों? क्योंकि अगर वो एक दफा कर सकता है, वो दोबारा भी करने का अख्तियार रखता है। जब आप एक दफा उसके साथ वफादार हो, वो 100 दफा आपके साथ काम करने के लिए तैयार होता है। डैनियल के लिए रिश्ता लिख दिया गया था कि जो कोई बादशाह के अलावा 30 दिन तक किसी और को सजदा करे, या उससे सिफारिश करे, या उससे मिन्नत करे, या दरख्वास्त करे, तो उसको जिंदा शेर की कार में डाल दिया जाएगा, शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। जहां पे शेर बसते थे और शेर भूखे थे, जिनको पाला जाता था, जिनको खाना दिया जाता था, जिनको लड़ाया जाता था, जिनको देखा जाता था किस तरह इंसान को खाते हैं। और डैनियल एक दिन आता है, उस वजह से शेरों की मांग में जाता है। आज आपको बताना चाहता हूं, किसी खादम पे अगर बुरा वक्त आए ना, तो ये मत सोचो उसका गुनाह है। ये सोचो कि शायद खुदा उसको शेरों की मांग में लेके जा रहा है, ताकि उन जहन्नम की लानतों को बता सके कि आज भी जो जिंदा है वो रब्बुल फाज ही है, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर आज ज्यादा मुश्किल और अखलाक से वफादार है तो मत परेशान हो। अगर शेरों के मुंह को बंद कर सकता है, तो आपके लिए हर तरह की लानत को खत्म करने का अख्तियार भी सिर्फ वो ही रखता है। लिखा है डैनियल को शेरों की मान में फेंक दिया जाता है। बादशाह इतना दुखी होता है कि उस दिन महफिल नहीं होती है। बादशाह इतना दुखी होता है कि उस दिन नाच और रंग नहीं होता है, मौसीकी नहीं होती है। उस दिन महल में गम मनाया जाता है, क्योंकि बादशाह ने वो रिश्ता लिख दिया था। इससे बादशाह मुकर नहीं सकता। सिर्फ बादशाह नहीं चाहता था कि डैनियल जाए, मगर बादशाह ने लिख दिया था। अगर दुनियावी बादशाह लिखी हुई बात नहीं ना बदलता, तो जो यीशु ने बोला वो भी नहीं बनेगा। उसमें मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो आज भी मेरे और आपके साथ है यहां पे। और बादशाह उसको फेंका जाता है। और डैनियल शेरों की मान में एंटर हो जाता है। डैनियल खड़ा होगा। डैनियल से पूछा, तेरा नाम क्या है? कहता था सारी रात गुजारनी है, मीटिंग कर ले। डैनियल को ना बिल्लियां नजर आ रही होंगी, असूली तौर पे बिल्ली होती है। जो लाइन है वो कैट की ही नस्ल में से है, बिल्लियों की नस्ल में से मानी जाती है। अच्छा, इन्हें पहले डैनियल बोलेगा, पहले अपनी हाजिरी तो वो सारे मिलो किन्ने इतने खलोते हो। डैनियल को पाल, तू नहाता नहीं है बेटा? सर क्वेश्चन किया होएगा ना, डैनियल नस रहा होएगा, नस नहीं सकता सी, उतो रास्ता कोई नहीं सी। मांद का एक ही रास्ता होता है, जब वो बंद हो जाता है फिर रास्ता नहीं होता है। जिस रास्ते से उसको डाला गया था ना, उसी रास्ते को खुलना था तो डैनियल ने बाहर आना था। बंद जिन्होंने किया सी ना, उन्होंने यही नहीं पता सी खोलना भी उन्होंने अपने हाथ नाल पैना है। जो आप पे जादू कर रहे हैं ना, उनको ये नहीं पता जादू उनके ऊपर गिरने वाला है, क्योंकि यीशु का लहू आपकी जिंदगी के ऊपर है।
डैनियल ने ना उस्मान में कोई बड़ा सा पत्थर ढूंढा होगा, कहता वो आज मेरे गोल को मैं थानू खुदा दे तले दस रखिया ले बेटा। पता नहीं, लेकिन अगर खुद ही बोल सकते तो कुछ भी बोल सकता है। आई में कदा बोली कदी बोली हुई है। इट मीन मैं नहीं कह रहा हूं भी बोलो, लेकिन खुदा चाहे तो कोई, अगर डैनियल आसमान की जुबान बोल सकता है तो खुदा जानवरों की आवाज भी सुनता। ये मैं तुम दसदा कि उतने दफा गल गुड़ के कहने लगा भाई मेरी गल सुनो, हुण मेरा सोन का टाइम है, मैं बहुत बड़ा वजीर हूँ, हुण मैं सोन लगा। मुझे लगा था बुतरुए मिलने आती है, बड़ी जगह जाना, जादूगर भी आते हैं रात सुते मिला। मैं उन्होंने रात ना सुते उन्होंने आके ठान ना, मैं उठ के मैं बैठ से बैठता भी नहीं, मैं लेटे कहना मैं कि मेरी गल सुनो, हुण मेरा सोन का टाइम, सवेरे में की करा, सवेरे आना मेरा काम करो। दोबारा प्लीज नहीं जाता, दोबारा जादूगर नहीं जाता। मैं पासे ठहरे से पूछ लो, नेपाल में रात आगे बच्चे रोन बोल पिटन, मैं ना डिस्टर्ब होने लग गया। 2:30 का टाइम, सवेरे से उठना, मैं ना एक तंग होकर उठा, मैं खिड़की, मैं मेरी गल सुनो, मेरे सोन का टाइम है, सवेरे गल करा। मैं सुबह उठ के चला गया पासे ठहरे मिलना आज से नहीं आज सब दसा। मैं उन्होंने राती कह के सुता था, मैं क्या मेरी गल सुनो, इस समय मेरे सोने का टाइम है, सुबह मिलेंगे तुम्हें, मैं सुबह बात करेंगे। मैं ही कह के सो गया, उसके बाद नहीं रोए, वो वैन पाई जान सुबह बस थैली आके फिर वो आगे कहते नहीं बात बात का मिठा जब बचा, तीसरी मंजिल पे थे शायद हम लोग, तीसरी मंजिल खिड़की देना आके खलो गया तीसरी मंजिल आगे कहता है व्हेन आर यू गोइंग बैक टेल मी। उन्हें आगे क्या तुसी नो आर यू गोइंग बैक टुडे, उन्हें क्या आर यू गोइंग बैक टुडे, क्या तुम लोग आज वापसी जा रहे हो। अब रीस पता सी अस्सी उस दिन उड़ना सी, मैं वापसी कहती यार वारिस को मैं गया सॉरी यार उन्होंने अपॉइंटमेंट मैं दी थी मेरे तालू आ गया। अगर सोचे, और मैं सच बता रहा हूं माल्टा के अंदर, मैक्सिको में, कीनिया में, स्पेन, बड़े मुल्कों में ऐसा ऐसे हुआ। बुजुर्ग आइए रात जादूगर रखकर आए ने आगे उन्होंने फड़न की कोशिश, मैं कहो इतने सोना मेरे नाल सो सकते हो मगर गल नहीं कर सकते, इसलिए मैं सोन का टाइम है मेरा। भाई के ये तो गल ही नहीं गुजार सर। एक दफा एक मुल्क के अंदर 7-8 बुजुर्गों वो गेट पे खलोती को मेरे पैर फड़े को मेरे उत्ते बैठे नाल एक सो गए मेरी सोती में मैं मुंह खोले मैं सिद्धरा ते है ये कौन है ये मेरे मुंह मैं कोई रात के 3 बजे तो दिमाग खराब है तुम्हारा, मतलब दफा हो जाओ। मैं क्या जो कुछ करना है मेरे पैर फड़ने ने करो, घाड़ हलाना जो मर्जी लाओ, लेकिन अगर तुम गल की खैर नहीं है। मैं क्या आवाज नहीं निकालनी, जो मर्जी करो। नाली कहती इन्हें नहीं सुननी साड़ी, चलो चलिए। तो डैनियल भी वहां पे लेटा होगा, डैनियल शेरों को बोल के सका मेरी बात सुनो, अब मेरे सोने का टाइम है, सुबह मैंने तो उठ के दुआ करनी है, तो सुबह की दुआ मैं मिस नहीं करता। सर 3 दफा उठते थे ना, डैनियल पता क्या करता, मेरी बात सुनो, तुम शेर शुरू होगा अपने खाल, मेरी सुनो गल सुबह मेरी खुदा नाल अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट माइती का नहीं मिस की ताड़ी हरकतां दे नहीं करनी, ताड़ा मैं शेर को इत्थे कढ देना, वो सो गया होएगा। ये जितने जादूगर कोई फाल गिरे ना डरिया करो, है भी क्रिश्चियन आके कहे सर साहब मेरे ना कोई कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, तुसी ये कुछ करो, वो दे कुछ कर रहा है, तुसी की कर रहे हो, पादरी नूं तंग वो इलम पढ़ रहे तुसी बाइबल पढ़ लो। वो मैं डैनियल को फेंक दिया, डैनियल अपना नाम, और डैनियल सर मैं इस चीज को मानता हूं, मैंने लिखा 3 मरतबा हस्बे मामूल उसकी रूटीन थी। उन्होंने कहा मेरी गल सुनो, मेरी रूटीन नहीं खराब हो सकती, सुबह मेरी खुदा के साथ अपॉइंटमेंट है, तो मैं अपने खुदा नाल गल करनी है, मैं गोडियां ते जाना, तो मेरी गल सुनो, ताड़ी रोटी की भी मैं दुआ करांगा सवेरे ताकि तुहानू भी रोटी लगे। आपको सही कह रही, उन्होंने कहा मैं खुदा लेके जाना है, उसकी दुआ मैं शुक्रगुजारी करनी है, तो मैं ताड़े लिए भी छोटी जी दुआ कर रहा, ये बेचारे भूखे जानवर ने, इन्होंने कुछ सोचो।
मैं जब पहली दफा अफ्रीका गया, इससे खत्म करूंगा, तो केनिया नैरोबी था। नैरोबी दुनिया का वाहिद शहर है जिसके अंदर नेशनल पार्क है, वो कैपिटल है जिसके अंदर नेशनल पार्क है, जिसको हम जंगल कहते हैं। सफारी कहना चाहिए, बहुत से लोग सफारी को नेशनल पार्क टोटली डिफरेंट डायमेंशन है, वो असल जंगल है, द वाइल्ड इन द वाइल्ड इसको आप कहते हो, वाइल्ड इन द वाइल्ड, वो वाइल्ड है। सर मेरी ना जिंदगी की बड़ी, मुझे ना फिरने का शौक नहीं है बिल्कुल भी। मैं पेरिस जाके आईफल टावर देखने की ख्वाहिश रखता है। मैं कितना गया, जब एक लड़के के साथ, वो ना उन बादली बैठे पास हमसे 5 घंटे बिल्कुल भाई साहब सामने नजर आ रहा है आईफल टावर, खिड़की से ना नजर आ रहा था, तो मैं क्या देख लेता हो, थोड़ा देर करीब जाके देखिए, पूरा तो देखिए। हमने मैं क्या चला यार मेट्रो चल रहे हैं, मेट्रो मैं क्या यार उन्हें मेट्रो के 100 बताओ, मैं उनको 2 कहते कहते को आज जाओगे, मैं क्यों आज जाएंगे, तो सो सामने कर दो कुछ नहीं है। इधर देखो, आप उधर ना देखो, कुछ नहीं है। सर हम ना पेरिस चले गए, आज एक तो ना गोली दे कोने दिखा से आईफल टावर, मैं गया, मैं हाथ रखा, मैं कोई अरे आईफल टावर तेरा, चलिए। सर इतनी करीब, सारी जिंदगी पेड़ जिंदगी गुजारी, पेटू बंदा, सारी जिंदगी सुनिया सी लाओ तो ये तो वो आईफल टावर, कहते सर घट तो घट हाथ ते ला लैन दो। मैं कि लोहा चोरी कर रहे था, मैं ये लोहे तो मैं क्या नट लेके आएगा, अपनी बुढ़ी की अंगूठी लेके जाएंगे इस नट, मैंने भी बोला। खैर बेटा देखना, जब वहां पे गए ना, चला गया मैं, फिर वहां पे खड़ा, मैं थोड़ा, मैं कहा यार ला हाथ, आपका आजकल ना प्लास्टिक लगा लिया, आप नहीं आप वहां पे जा सकते, आपको टिकट लेके अंदर जाना होता है, वरना पहले एक था कि एटली साहब उसके लोहे को जाके छू लेते हैं। वो बेचारा गया, पता नहीं उन्होंने की लगा केड़ा मंदिर है उठे, उन्हें उन्होंने छू लेता, वो आपसे बड़ा खुश, मैं आज आईफल टावर देख, मैं एक मिनट सुकून आ गया, चल बात चले। मेरी जिंदगी ऐसी है, मैं दुबई गया तो बुर्ज खलीफा नहीं देखने को, भाई मैं देखा तो दूसरी चीज जाके उन्हें मैं गया, तो मैं क्या एक तस्वीर खिंचाऊं, बुर्ज खलीफा के सामने तस्वीर खिंचाई। मुझे ना शौक नहीं है चीजें देखने का, क्योंकि मुझे बाइबल जिंदगी जीने का शौक है, बाइबल को जीने के मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अफ्रीका में जब मैं गया ना, मैं क्या जी मैं नेशनल पार्क ना आदमी देखना, तो 9 को दिन हमने वहां पे रहता है, सब आओ कैमरा हिल गया जो नस सुता ऐसा है। ये लग रहा है शेरा की मां नहीं फैल रहा है बेटा, ऐसे जो शेर बैठे ना कराची है, मोबाइल भी चोरी हो जाना, पर्स भी चोरी हो जाना है, आईफोन भी जाना है ना। फटा हाथ तो पता है, दुख इधर देखना, जब गया ना तो मुझे नहीं लेके जाए, मैं रोजाना उसको बोलूँ ये करना है, रोजाना मेरे को कलाम सुनवाई जाए, बुधवा कटवाई जाए, बुधवा कटवाई जाए, तंग आ के क्या मैं क्या पारी साहब वो तुसी मैनू कहा सी एंड यू हैव टू टेक मी टू द नेशनल पार्क, पता क्या कहता है, ओके देन यू हैव टू डू वन मोर थिंग, मैं कहती यू हैव टू प्रीच 3 मोर सर्मन्स, मैं कहा तू 5 सुन ले, कितने लोगों को सुनाने, मैं कहा लेकिन मैं जाना लाजमी है, उसमें यू हैव टू प्रीच एक्स्ट्रा सर्मन्स, मैं कहा यार हदिया भी तू मैनू देना सर्मन तू और सुनना है, कोई गल नहीं, मैंने एक्स्ट्रा सर्मन प्रीच किया, डन हो गया जी, हफ्ते को सुबह जाना है, मैं सुबह 7 बजे का टाइम था, पास हमसे मैं 6 बजे फोन शुरू करने, मैं कहा पासर उठ गए, हाँ उठ गया, ये हो तो हम गए अंदर, उस पार्क के अंदर हम लोग गए, उस पार्क के ना अंदर हम लोग गए, अगर आप अपने कदमों पे खड़े हो सके यहाँ चला, उस बाग के अंदर हम लोग जब गए ना, उस जंगल के अंदर, तो जंगल के अंदर थोड़ा टाइम रहने के बाद ना थोड़ी देर और उसके अंदर जब हम लोग गए ना, तो कई घंटे घूमने के बाद हमें एक चीज ना लगे, सर शेर, जिराफे, खोते, घोड़े, हिरन, वहां पे पता चला हिरना के किस्म जो बैचलर ने, हाँ जिस दिन वो इनवेड हो जाए, किसी ने रिश्ता रख लेते उस दिन उस ग्रुप पे नहीं आ सकते, वो छोटे मार देते हैं, वहां पे ये हकीम है, झूठ नहीं बोल रहा, खुदा की जुल्म में सच बता दूं, वो कहती है बैचलर्स है सारे, वो पैदा होता है ना, थोड़े बड़ा होता है, अपना ग्रो ला के बैचलर मां पे छड़ देता,
اور جیسے ہی وہ اپنا بچہ پیدا کرنے کے پروسیس میں جاتا ہے وہ گروپ والے انہوں کاٹ دیتے ہیں, وہ چھڑیاں کا گروپ ہے. بیچلرس لائف, سچ بتا رہا ہوں, آپ جھوٹ نہیں بول رہا. کبھی خدا آپ کو کرے آپ اس کو جہاں سے پاس ہے کہہ رہے میں لے کے جاؤں گا نیشنل پارک, ٹکٹ اپنی لینی ہے, ایسا نہیں لے کے جانا سی ستا ہوا سی شیر کو کھا ہی نہ لے. خیر کئی گھنٹے پھرنے کے بعد ہمیں شیر نہ ملے تو میں نے نا اس کو بولا کہ یار سمبا سمبا سب کری جا رہے, سمبا کیا ہے؟ میں کہ جیڑا بھی نا ڈرائیور ٹیکسی گڈی جیڑا ٹورسٹ ہے, ہزاروں گاڑیاں اندر جنگل میں, سارے گورے گورے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں, مجھے کسی نے فون کر کے پوچھا تجھے کیسا فیل ہو رہا ہے؟ میں کہ میں انہوں کا گورا آیا ہے, میں انہوں گورا فیل کر رہا اپنے آپ میں کہ میں بہت جو ہے کانفیڈنس ہے میں گورا ہوں. میں کہ میں سارے گورا میں ہی ہوں. ایسا امید ہے دنیا میں. ہاں جی بالکل ہے. سب کہیں گے سمبا 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 سمبا. میں نے اس کا ڈرائیور سے پوچھا, آپ نے ایک ہی جگہ میں بولتا تھوڑا کم ہوں, تھوڑی دیر بعد میرے نا پرابلم وہی بول رہا تھا. میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا, میں کہ ٹورسٹ گائیڈ سے جو ہماری گاڑی لے کے جاتا, ٹورسٹ کہتا ہے میں کہ سمبا کی ہے. میں کہ ہر کچھ سمبا سمبا کی کر جائے کہڑی بیماری ہے؟ میں کہ کوئی فراڈ تو نہیں کر رہے ساتھ کچھ؟ کہتے نہیں, ہم سب ایک دوسرے کو پوچھ رہے تم نے شیر دیکھا, شیر دیکھا, شیر دیکھا. اس جنگل میں نا ہر کوئی شیر ڈھونڈ رہا تھا, سارے جانور باہر سن, شیر نہیں مل رہا سنانے کے لیے. اگر جنگل میں جا کے نا ہر کوئی شیر ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, جب یسوع نے آنا ہے ہر ایک نے اسی کو ڈھونڈنا ہے. بارش ہو رہی بڑی اوکے خدا میں کہہ رہا ہوں, پاسے نے تھینل گوڑیا تے گیا ایسی روم شان میں زیادہ پتہ نہیں 6 دن اٹھیا نہیں گوڑیا. ہاں سر دعا کر رہے تھے بارش نہ ہوئے, بارش نہ ہوئے. کل بھی کہ مین آف گاڈ بارش ہو سکتی ہے, بارش ہو سکتی ہے, بارش ہو سکتی ہے. خیر کدی کہتے ہیں بارش ہوئی, کدی بارش. خدا بھی نہ کہتا ہے کہ کنفیوز قوم ہے, کدی مانگتے نہیں, کدی کہتے چک لا, کدی مانگتے کدی چک لا. ایک ہی دفعہ گیا آسمان بند ہوئے, پھر کیا کھل جا, پھر نہیں ہونے کیا بند کھول کر ابھی ہر روز بند کھولنے لگے ہوئے ہیں. خیر اسے مجھے پتا چلا کہ سوالی لینگویج میں نا شیر کو سمبا کہتے ہیں. اسی جو لائن کی مووی ہے اس کو سمبا اس شیر کا نام رکھا گیا. پھر میں نے نا گھنٹہ کو پھر بیٹھے رہے, وہی شیر نہ نظر آئے. زرافے ہی بیٹھے لمبے لمبے, میرے تے شان لمبے 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 لمبے. تو بڑے ہپو اینجے بھی سن, کوئی ہرن ہرن چھالا ماری جانے اٹھے اینجے گینڈے بھی سن. ہاں سر ایسے ہی ہوگا نا, ہمارا فزیک کرتا نا. اور مجھے پتا کیا بولے ہپو, ہپو نے میں کہ بھی خطرناک نہیں, کہتے شیر تو زیادہ خطرناک ہے. شیر تے بندہ کھانا ہے, ایک گڈی کھا لے, گڈی ٹکر مار. وہ صاحب ہے پادری تے جڑے نا پلیٹ ہی روٹی کھاتے ہیں, دیکھ ہی کھا جاتے ہیں. یہ نا بولو پاسٹر بڑا سخت کلام سنا کے ہنستا بھی ہوگا. خیر بڑی دنیا کی باتیں ہیں, ایسے ہی ہے. اور وہ ویٹ تھے نا روٹی کھائے گا نا, انہیں کس طرح 15 نان کھائے گا, وہ نہیں کوئی پرابلم ہی نہیں. رات کو نا پاسن تھانی کے ہاتھ نا ہنوکا آ گیا. میں تو دعا کرنا خدا تھوڑی دیر کی بات چلتے ہیں, پہلے میں روٹی کھانا بعد میں روٹی کھائے. جو بچ بچ گئی نا سی پائی ساری دیکھی جو مرضی کرتا ہے. I love you. And I love you too. اینجے زرافے بھی سن لمبے, اتنے ہی دیکھ رہے ہیں سارا کچھ. اچھا میں اینج دیکھ رہا ہوں. لڈو تجھے تو شام کو ملنا تو کہنے کا شام کے اوپر ٹھنڈ تو نہیں ہے. میں نا تنگ آ کے نا 1.5 گھنٹہ مزید میں ٹورسٹ گائیڈ کو پوچھا, میں کہ یار یہ جو شیر ہے بھی نہیں یا نہیں ہے, 10 کر میں نہیں ہے. میں نے کس طرح ہوتے ہیں, کہتا ہے یہاں پہ 3 کا گروپ ہے, 5 کا ہے, 7 کا ہے, اور بلکہ ان کے بھی گروپس ہیں. میں کہا اور میں کہا یہ جو شکار کرتے رہے, یہ شکار کھاتے کس طرح ہے؟
میں تو کوئی بھی کھا لیتا نا, جو شکار کر دینا کوئی بھی شیر کھان لگ جاتا ہے. کہتا ہے اگر ان کے اندر ببر شیر ہو نا, ببر شیر, تو شکار پھاڑ لیتے ہیں مگر کھاتے نہیں جب تک پہلا چک ببر شیر نہ مارے. ہپو نہیں مارتا. پتہ کیا کہتے ہیں, پہلا چک جو کہ نا تو ببر شیر مارے گا. یہ جو ڈینیل ان شیروں کی مانگ میں گیا تھا, ڈینیل اکیلا نہیں گیا تھا, یہودے کا قبیلے کا بابا شیر اس کے ساتھ تھا. جہاں پہ وہ ہے کوئی آپ کو ختم نہیں کر سکتا ہے. جہاں پہ وہ آ جاتا ہے کوئی آپ کو رد نہیں کر سکتا ہے. ڈینیل جب تک اندر رہا, یہودا کے اندر رہا, یہودا کے قبیلے کا بابا شیر اس کے ساتھ رہا. جب تک ڈینیل اندر رہا, یہودا کے قبیلے کا بابا شیر اس کے ساتھ رہا. اور صبح سویرے بادشاہ آیا اور کہتا ہے ڈینیل, ڈینیل کیا تیرے خدا نے تجھے چھڑایا؟ ڈینیل کہتا ہے ہاں میرے خدا نے فرشتے کو بھیج کے شیروں کے منہ کو بولے آج خدا میرے مخالفوں کے منہ کو بند کرتا ہے. مجھے بولے بند کرتا ہے. آج خدا جو لوگ ہمارے مخالف ہیں ان کے منہ کو بند کرتا ہے. اگر خدا شیروں کے منہ کو بند کر سکتا ہے تو وہ جادوگروں کے منہ کو بھی بند کر سکتا ہے. اسی جادوگروں کے منہ کو بھی بند کر سکتا ہے, حسد کرنے والوں کے منہ کو بھی بند کر سکتا ہے, مجھے لعنت دینے والوں کے منہ کو بھی بند کر سکتا ہے. جو کوئی میرے خلاف ہے, جو کوئی میرے خلاف ہے وہ میرے خدا کو جانے گا, وہ میرے خدا کی قدرت کو دیکھے گا, وہ میرے خدا کے جلال کو دیکھے گا, وہ یہودا کے قبیلے کے ببر شیر کو دیکھے گا. وہ یہودا کے ببر شیر کو دیکھے گا. بائبل لکھا ہے ڈینیل تو باہر آ گیا, وہی مان جس کے اندر اس کو ڈالا اس کا دروازہ کھولا گیا. تو لوگ اس میں میلہ دیکھنے آئے ہوں گے, ڈینیل کس طرح نکلے گا, پاٹے کپڑے کچھ ڈینیل نہیں نکلا. اگر ڈینیل ٹک ٹاک پر ہوگا نا پھر وہی طرح نکلنا. شکر اس طور پر ٹک ٹاک نہیں سکتا. ڈینیل بادشاہ کی طرح نکلا ہوگا کیونکہ بادشاہ کا بادشاہ اس کے ساتھ نہیں نکلا ہوگا. اب بائبل لکھا پھر ایک اور فیصلہ کیا گیا. جتوں نے ڈینیل کے خلاف منہ کھولا تھا, بادشاہ کہتا اب ان کو, ڈینیل شیراں لیے ڈینیل نے دعا کی تھی خدا نے وہی سن لی. کہتے ہیں ان کو پکڑا اور ان کو پھینکا گیا. مجھے نہیں معلوم اس میں ایگزیکٹلی اردو لینگویج میں کیا ہے, لیکن میں اسپینش سے بتا سکتا ہوں. وہاں پہ ایگزیکٹ لفظ لکھا ہے وہ زمین پر بھی لگے نہیں. تو ڈینیل زمین پہ ستا ہے. شیر اتنے بھوکے تھے, ڈینیل نے پتہ نہیں انہوں نے راکی کی لالچ دیتا سی کہ تعلق سے لپڑے گا کہ وہ آئے گا, زرافے آئیں گے, سر کہتے ہیں وہ زمین پہ نہیں گرے اور شیروں نے ان کو دبوچ دیا. آج راستے صاحب کو اتنا کہنا چاہتا ہوں, جو ڈینیل کے لیے ماند میں جا سکتا ہے وہ آج رات آپ کے گھر جانا چاہتا ہے. نہیں, وہ آج رات آپ کے گھر جانا چاہتا ہے. اور جب وہ آپ کے گھر جائے گا, کوئی جادو, کوئی توہینہ, کوئی دھاگا, کوئی کچھ نہیں رہے گا. جب یسوع آپ کے گھر میں ہوگا, آپ کے گھر میں زندگی ہوگی, آپ کے گھر میں قدرت ہوگی, آپ کے گھر میں جلال ہوگا. اپنے لبوں کو کھولنے, تھوڑی دیر کے اپنی آنکھوں کو بند کرنے اور دعا کرنا شروع کر دیں. God is about to do something new out here. God is about to do something supernatural out here. God is about to do something great out here tonight. There is something that God is doing right now. خدا اپنے آسمان کو کھولے ہوئے ہے, اور خدا کا آسمان آج رات کھلا ہے. Just declare a word. Just declare a word upon your life. The King of Kings, the Lord of Lords, the Savior Jesus Christ is here tonight.
अपने लबों को खोल दे, अपने लबों को खोल दे, अपने लबों को खोल दे, अपने लबों को खोल दे। मांगे आज अपने लिए बरकत, मांगे आज अपने बच्चों के लिए बरकत को। आज से वादे करना शुरू करें कि अपनी जिंदगी में जो वक्त देंगे, अपने वक्त जिंदगी में जो इससे साथ जुड़ेंगे। Hallelujah. Worship Him, worship Him, worship Him. Hallelujah. 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 Oh Jesus. Hallelujah. 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 Worship Him for a few more minutes. Hallelujah. Glorify His name for a few more minutes. Hallelujah. Hallelujah. Worship Him, worship Him, worship Him.